بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگوں کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ دوستو اور میرے معزز علماء کرام، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ تعلیم کی بنیاد کے اوپر منعقد کیا گیا ہے۔ تعلیم کی اہمیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے اس کا تعلق ہے کہ سب سے پہلی اہمیت ہے وہ تعلیم ہے، کیونکہ انسان جب اس دنیا کے اندر پیدا لیتا ہے تو پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اس کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ بچہ ابھی اس قابل نہیں ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جناب والسلام نے یہ تعلیم دی کہ اس کے اندر علم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کاشتکار ہوتا ہے تو وہ کھیتوں میں فصلیں لگاتا ہے، اسی طرح سے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اب جب اس بچہ پیدا ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ سب سے پہلے جب اس کی زبان کھلے تو اللہ اللہ سکھائی جائے، یہ نہ کہ ابو اور امی کہلائی جائے۔ اور آج یہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جب بچہ کے اندر شعور ہوتا ہے تو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ ابو ہے، یہ امی ہے، یہ دادا ہے۔ دوستو یاد رکھو، اس سے بھی پہلے کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ اللہ کہنا سکھائیں۔ یہ تعلیم جناب نبی پاک علیہ السلام نے، کیوں کہ ہر انسان جب اس دنیا کے اندر پیدا لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ و ینصرانہ، کہ انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، تو بچہ بھی اس پیٹرن پہ جاتا ہے۔ تو دوستو اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، ہر ایک شخص اس دنیا کے اندر اپنے اپنے ماتحتوں کا ایک ذمہ دار، ایک نگراں ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ جانور چراتا ہے، اگر اس کے پاس 10 جانور ہیں، اگر ایک جانور بھی گم ہو جائے تو کیا مالک اس سے سوال کرے گا یا نہیں کرے گا کہ بھائی 10 جانور ہم نے دی تھی، آپ نے ایک جانور کو کہاں کھویا؟ تو اسی طرح دوستو کل قیامت کے دن ہر ایک شخص سے اپنے اپنے ماتحتوں سے یہ سوال ہوگا
ذمہ داروں سے یہ سوال کی جائے گی کہ بھائی آپ کو ہم نے اپنے خاندان میں ایک ذمہ دار بنایا تھا، ایک پارشد بنایا تھا، آپ کے گھر کا ایک مالک بنایا تھا، آپ نے اپنے اہل و عیال کو کس حال میں چھوڑا؟ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی دہکتی ہوئی انگاروں سے بچاؤ۔ اب ہم اس کا کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ تو دوستو، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، جب بیمار پڑ جائے تو اس کے دوا کا انتظام کرتے ہیں، اس سے بھی پہلے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے جوڑیں، کیونکہ اس کے بغیر انسان وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ اس کے طرف ہماری توجہ ہو۔ ایک زمانہ تھا، خیر القرون کا ایک زمانہ تھا کہ ابھی بچہ اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی وہ ماں کی پیٹ میں ہے، لیکن اس کی ماں باپ یہ فکریں کرتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسی تصویر تو نہیں ہے کہ بچہ آنے والا ہے، اگر اس کی نگاہ اس غلط چیز پہ پڑ جائے تو وہ ایمان سے دور ہو جائے گا، اس کی فکریں ہوتی تھی۔ اور آج یہ ساری چیزیں دوستو ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں۔ تو توجہ اس بات کی طرف دینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف زور دے رہے ہیں، اسی طرح دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ انجینئر بنے۔ تو کیسا بنے؟ ایک انسان ڈاکٹر ہو، ایک انسان انجینئر ہو، اس کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے اسی کی بہار کے اندر مولانا ولی رحمانی صاحب رحمانی ٹھٹی کے نام سے میڈیکل اور انجینئرنگ کی تیاری کرواتے ہیں۔ آسام کے اندر اجمل فورٹی کے نام سے مولانا بدر الدین اجمل صاحب کام کر رہے ہیں۔ بنگال کے اندر عالمین کے گروپ ہے، وہ بھی ایک کام کر رہے ہیں۔ اسی کے تعلق سے یہ جھارکھنڈ کی سرزمین اس سے یہ خالی تھا۔ تو دوستو، اسی سیشن 2022 سے ہم لوگوں نے ایک فاطمہ سپر 40 کے نام سے بنیاد رکھی ہے۔ میڈیکل اور انجینئرنگ کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ ابھی اس وقت الحمدللہ رانچی کے اندر 52 بچے موجود ہیں جو انجینئرنگ اور میڈیکل کی تیاری کر رہے ہیں، جن کے لیے ماں باپ کوٹا اور دہلی بھیجا کرتے تھے۔ اب اسی چیز کو 2023 میں نئے ایڈمیشن کے وقت ہم لوگ اس نام کو جھارکھنڈ 40 کے نام سے اس گڈا ہم اعلان کرتے ہیں۔ کی وجہ یہی ہے کہ ہر جماعت، ہر طبقے کے لوگ اس میں شریک ہوں۔ اگر تعلیم صحیح ہوگی دوستو، آپس کے جھگڑے اور فساد پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی، اگر انسان کے اندر علم نہیں ہوگا تو وہ انسان آپس کے جھگڑے اور فساد میں پھنس کر اپنی زندگی کو برباد کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے ماہر ہمارے ڈائریکٹر اویس خان صاحب، الحمدللہ اس شخص کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا ملکہ دیا ہے اس لائن میں، اور بہت مہارت دی ہے۔ 2003 سے لے کر 7 تک میڈیکل کی تیاری کے لیے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ میں ایک
انسٹیٹیوٹ چلایا جس میں 2007 میں آل اوور انڈیا میں MBBS میں 135 بچے سلیکٹ ہوئے تھے، جس میں 42 بچے اس کے بینچ کے سلیکٹ ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر چیتنیا آسام میں 10 اس کام کو انجام دیا اور وہاں پہ اسٹیٹ رینک لیا۔ تو ایک قابل شخص آپ کے سامنے آیا ہے جو اللہ پاک نے اس کے اندر مہارت رکھی ہے، اور جو ٹیچرز اس کی تیاری کے لیے ہمارے یہاں آ رہے ہیں وہ سارے ٹیچرز باہر کے ہیں، دہلی اور کوٹا سے۔ کسی کا 3 دن کا سسٹم ہے، کسی کا 4 دن کا۔ اس ترتیب سے یہ نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ جو مفتی زاہد صاحب یہ جا چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی فکریں ایک ہو جائیں۔ جس طرح ہم لوگ اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس کی تحریک چلائیں کہ اگر کسی کو میڈیکل کی تیاری کرنی ہے، JEE مینس IIT کی تیاری کرنی ہے، تو جھارکھنڈ 40 میں جا کر کے اپنا ایڈمیشن لے، تیاری کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگ 2024 میں آپ دیکھ لیں گے، اور آپ لوگ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ رزلٹ تو 100% ہے، ہم لوگ اسٹیٹ رینک دیں گے انشاءاللہ العزیز، جو آج تک نہیں آیا ہے جھارکھنڈ کے اندر۔ تو دوستو، میں انہی باتوں پہ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور لوگ اور بیٹھے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ جزاک